بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال شاہد اور میرے ساتھ موجود ہیں خاور نعیم ہاشمی صاحب. آج کی جو ٹاپ سٹوریز اس میں اسپیکٹڈ جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہے وہ 8 کو یا 10 کو ہو رہا ہے جولائی کو. تو اس میں پیپل پارٹی اور نون لیگ تحریک عدم اعتماد پر مشاورت کر رہی ہیں کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائی جا سکے. دوسرا اسٹوری میں میر شکیل الرحمان جو تقریباً 100 دن سے زیادہ گرے پاکستان کی بعض پاکستان بار کونسل، پنجاب بار کونسل اور ڈسٹرکٹ بار کونسل نے ان کے ساتھ ہزار جگتی کے طور پر سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ کیا ہے. اس پر بات کریں گے اور اس میں ایک نجی چینل بھی آتا ہے جس کو پیرا نے بند کیا ہے. اس پر بھی چوری شجاعت حسین نے خط لکھا ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کہ میڈیا سے بات نہیں ہے اور یہ پر بیٹھ کے بات کی جائے. اور حکومت کی وجہ سے کرونا کے دوران تقریباً 48 جو ڈاکٹر ہیں انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے. اور آخری موضوع ہمارا ہوگا کہ لوڈ شیڈنگ نے لوگوں کا جینا دوبر کیا ہوا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ کراچی میں بارشیں ہو رہی ہیں ایک کے بعد جاری ہیں. جی خاور نے قومی اسمبلی کا اجلاس کیونکہ 20 دن پورے نہیں ہوئے، ایک قانونی ضرورت ہوتی ہے. اس میں یہ ہے کہ اسمبلی نون بجٹ کے بعد مشاورت میں تھی اور پیپل پارٹی خاص طور پر تحریک عدم اعتماد لائی جائے نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کے خلاف کہ جو آگے بڑھنے میں اگر یہ کامیاب ہو جاتی ہے تو راستہ کدھر جا کے نکلتا ہے. وہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کیا کہیں. دیکھیے، میں نہیں سمجھتا کہ یقینی طور پر یہ آنے والا جو اجلاس 2 یا 4 دن میں ہوگا اس میں اسپیکر کے خلاف، قومی اسمبلی کے اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانے کی کوئی تیاری ہے. میرے جو وجدان ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تیاری نہیں ہے، اس کی کئی چیزیں سامنے ہیں. دیکھیے، یہ تو بڑی بات ہے کہ بھئی موجودہ سیاسی جو ایک بساط ہے وہ لپیٹی جانے والی ہے اور یہ واقعتاً ایک ایسا سوال ہے مثلا لپیٹے جانے والی سیاسی پارٹیاں پر شامل ہیں. دیکھیے، ایک ایسا سوال ہے، اس کو بے معنی تو آپ نہیں کہہ سکتے. آپ نے جو بات کہی ہے اس کو میں بے معنی نہیں کہتا. چیزیں جو ہے وہ مراحل میں ہیں. آج بھی فضل الرحمان نے بلاول بھٹو کو رابطہ کیا ہے، اس طرح اور بھی رابطے ہوئے ہیں. اور میری اطلاع کے مطابق ایک ایم این اے جو ہے اس نے نون لیگی جو قیادت ہے اس سے بھی رابطہ کیا ہے تحریک عدم اعتماد کے لیے. اس کا نام نہیں لے سکے، وہ نام بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں تو کہتے ہیں کوئی آدمی نہیں ہے، ویسے ادھر پھینکتے ہیں. وہ جو بھی کہتے ہیں، وہ ایک جو اطلاعات ہے وہ یہ ہے کہ ایک وفاقی منسٹر جو ملا ہے اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ فواد چودھری ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ فواد چودھری صاحب قطعی طور پر نہیں ہو سکتے. فواد چودھری صاحب جو ہے لوز ٹاکر ہے، غسیلے ہیں لیکن سازشی نہیں ہے. وہ اپنی پارٹی کے ساتھ اس وقت وہ جس پارٹی میں موجود ہیں وہ ابھی تک اس کے ساتھ لائل ہے. غصے کے باوجود، بہت سارے معاملات سامنے لانے کے باوجود، جو یقینی طور پر یہ سب سے اچھا موقع بجٹ کے دوران نہیں تھا تاکہ نو کانفیڈنس ٹیبل ہی نہیں کرنا پڑتا. جو چیزیں نواز شریف سے رابطے کیے جا رہے ہیں، نواز شریف کا جو فیکٹر ہے نون لیگ کا وہ بڑا اہم ہے. اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوتا ہے تو میری اطلاعات مطابق جتنے بھی رابطے ہوئے ہیں ان رابطوں سے شہباز شریف کو آگاہ کیا گیا ہے اور نواز شریف کو آگاہ کیا گیا ہے، لیکن گرین سگنل نہیں ملا ابھی تک. جو میرا شہباز شریف صاحب کا جو کورونا یعنی ٹیسٹ جو ہے وہ نیگیٹو آ گیا ہے اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ شامل ہوں گے اور تقریباً سیاسی پارٹیوں کے جو لوگ ممبر ہیں وہ شامل ہونا اور بات ہے. تحریک عدم اعتماد پیش کرنا یا اس کی اجازت دینا، میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے میرے خیال میں ابھی تک اوکے نہیں کیا. ابھی تک نہیں اوکے کیا، اس کے باوجود کہ انہیں کہا جا رہا ہے کہ ہم 12 ارکان جو ہیں وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں، پیش کر دیتے ہیں، کسی طرح رابطہ کروا دیتے ہیں. کہتے ہیں خواجہ صاحب کہتے ہیں مڈ ٹرم الیکشن ہونے چاہیے، بلاول بھٹو در کے ریزائن دیں. تو آپ ابھی بھی اس مخمصے میں ہیں کہ یہ صرف باتیں ہیں کیونکہ بجٹ پاس ہونا اور بات ہے. اچھا، ہمارے ساتھ نا وحید عالم صاحب مسلم لیگ نون سے یعنی ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کے، ہمارے ساتھ موجود ہیں. وحید عالم صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ویلکم سر, آپ نے ٹائم نکالا, بڑی مہربانی. تو یہ کیا بجٹ پاس تو ہو گیا جو آپ اس سے پہلے یعنی کافی شور بھی تھا اور سو کالڈ اے پی سی بھی آپ نے بلائی اور دھواں دار تقریریں کی کہ ریزائن دے دو, تو بعد میں بجٹ پاس ہو گیا. تو اب جو یہ 8 یا 10 کو اجلاس ہو رہا ہے اس میں اسپیکر نیشنل اسمبلی کے خلاف یہ نو کانفیڈنس ٹیبل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ابھی تو باقاعدہ طور پر جماعتوں میں جو آپس میں رابطہ نہیں ہوا اس معاملے میں متفق نہیں ہے. ایک بات آ گئی ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے, میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اگلے انشاءاللہ 2-3 دن میں یہ بات کلیئر ہو جائے گی. جب سب لوگ آپس میں بیٹھیں گے تمام اپوزیشن کی جماعتیں, وہ پھر فیصلہ کریں گے. لیکن یہ بات ایک قومی اسمبلی کی اسپیکر ہے وہ جانبدار نہیں رہے, ان کا رویہ انتہائی غیر مناسب تھا. آگے دیکھیں پارٹیاں آپس میں کیا فیصلہ کرتی ہیں, جو فیصلہ کریں گی اس پر عمل کیا نہیں, اگر 8 کو یا 10 کو ہو رہا ہے اجلاس تو پھر تو ٹائم تو ہے کوئی نہیں. وہ پھر ایسے وہ ہوتا آپ ہے کو نا کہ پتا ہے وہیں نا جی, آپ کو انہوں نے میری بات کی تائید کی ہے کہ یہ ابھی تک نون لیگ کی طرف سے کلیئرنس نہیں ہے کہ عدم اعتماد لانی ہے. جی ہاں آپ کہہ سکتے ہیں بالکل. وحید عالم صاحب کو میں ویلکم کہتا ہوں. وحید عالم صاحب جو ہیں ان سے میرے فیملی ٹرم ہے, اور میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے والد جو تھے برے صغیر کے بہت بڑے شاعر تھے, بہت بڑے حافظ عمر سری, بہت مشہور شاعر جو ہیں کلاسک اپنے دور کے ان میں شامل تھے. اور بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ وحید عالم کے والد اور میرے والد بڑے گہرے دوست اور ملیدار بھی تھے جی. اور وحید عالم صاحب سے بڑے کلیئر کٹ, ورنہ کوئی اور آدمی ہوتا وحید عالم صاحب کی جگہ پہ تو وہ ایک دم کہتا ہاں جی ہم تیاریاں کر رہے ہیں, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. تو انہوں نے ریالٹی بتائی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اچھا کیا ہے کہ یہ جو تحریک عدم اعتماد 2 دن یا 4 دن میں آ رہی ہے, یہ ایسی بات ابھی نہیں ہے. نہیں, لیکن وحید عالم صاحب اگر جواب دیں, پھر میں سوال کرتا ہوں, جواب دیں کہ آپ نے تو تردید کر دی کہ نہیں آ رہی ہے سیشن میں, پھر کیا کریں گے آپ؟ نہیں, میں نے یہ کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ سجیشن آ گئی ہے. اب یہ پارٹیاں آپس میں بیٹھیں گی, پھر فائنل جو ہوگا اس کے مطابق چلیں گے. نہیں, لیکن وحید عالم صاحب اگر آپ بیٹھیں گے, بیٹھنے میں کون سا دیر لگتی ہے؟ میاں شہباز شریف صاحب کا جو نیگیٹو آ گیا کرونا ٹیسٹ الحمدللہ, تو وہ بھی جائیں گے, بلاول صاحب بھی جائیں گے, تو بیٹھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ آج کا مطلب آپ کوئی چیز چھپا کے رکھ رہے ہیں کہ آپ اچانک نکالیں گے, میرا خیال ہے. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں, کیونکہ میرے علم میں کوئی بات ہے نہیں ایسی, اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں. اور میں نے وہ بھی بات بتا دیا کہ اسپیکر کا رویہ اسپیکر والا نہیں ہے, وہ بلا غلط رویہ تھا. دونوں اجلاسوں میں, پچھلے اجلاس میں تو انتہائی قابل اعتراض تھا. تو بہرحال دیکھیں کیا پارٹیاں فیصلہ کرتی ہیں, جو بھی کریں گی سب اس پر تائید کریں گے. وحید عالم صاحب بہت مہربانی, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. دیکھو مسلم لیگ نون کا تو سٹانس آپ کے پاس آ گیا, اس میں جو میں نے چیز نکالی ہے, ظاہر پارٹی لائن پارٹی کا ایسے ایم این اے ہیں جو مریم نواز شریف صاحبہ کی سیٹ پر, اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب کی سیٹ پر الیکشن لڑتے رہے لاہور کی, یعنی سب سے اہم. دیکھیے تمام اقبال صاحب, میں آپ کو بتاؤں کہ تمام تر چیزوں کے باوجود, سپیکر کا رویہ جانبدار ہونے کے باوجود, پروٹیکشن آرڈر جاری وزیر پی ٹی آئی کے برخلاف نہیں کرتا جی, وہ تو کرنے پڑتے ہیں نا جی. یہ سپیکر کیسے کہہ دے گا کہ میں پروڈکشن آرڈر جو ہے وہ کسی کے جاری نہیں, ایسا ہوتا رہا ہے, ایسا ہوتا رہا ہے. چلو ان کی مہربانی ہے, اگر اپوزیشن سمجھتی ہے کہ پچھلے اجلاس میں ان کا رویہ جو ہے وہ جانبدارانہ تھا, تو اپوزیشن کا موقف اپنی جگہ پہ درست ہو سکتا ہے. لیکن یہ خبر نہیں معاشی, پاکستان میں ایسا ہو سکتا ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان جب منتخب ہو جائے تو وہ کسی پارٹی کا نہیں رہنا چاہیے, لیکن ہوتا ہے. اسپیکر نیشنل اسمبلی ہو یا پروونشل ہو, جب وہ منتخب ہو جائے اسپیکر, پھر وہ کسی پارٹی کا نہیں ہونا چاہیے, لیکن ہوتا ہے. دیکھیے میں شیخ رشید کو مینشن کروں گا یہاں پر کہ اپوزیشن کی جو پارٹیاں ہیں ان کی ابتدا سے ابھی تک کی جو سوچ ہے وہ یہ نہیں چاہتے کہ اوور نائٹ اس کا جو بستر ہے وہ گول ہو جائے. وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا بستر ہماری وجہ سے نہیں, اس کی اپنی وجہ سے ہو جائے گا. نہیں, پھر ان کو ڈر ہے, جس طرح کہتے ہیں کہ اگر
یعنی کہتے ہیں کہ ایک نہیں ہوگا اس میں سے آؤٹ ہوگا، یا تو وہ 3 ہی ہوں گے یا کوئی اور سسٹم آئے گا۔ یہ بھی تو ڈر ہے نا کہ جو اس وقت عدالتوں میں بڑا ہو رہا ہے، لاڈ پیار ہو رہا ہے کہ جی ہم آج آ نہیں سکتے، آج طبیعت خراب ہے، سر درد ہے، غریب آدمی کو بھی موت میں وہ شیخ رشید کی آپ کو بات بتا رہا تھا، اسی نے کہا ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ اتنا اینٹی گورنمنٹ رول پہ پلے نہیں کر رہی جتنا کہ خود پارٹی کے وزراء اور پارٹی کے لوگ کر رہے ہیں۔ ایک چلو یہ میرے ذہن میں ایک سوال ہے، آپ جواب دیں کہ مثلا بلاول بھٹو زرداری لیڈر ہیں مسلم اپنا پاکستان پیپل پارٹی کے، اور وہ مسلم لیگ نون کے آپ ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، یہ جب کوئی پیشی آتی ہے، کوئی نیب کی کوئی انکوائری آتی ہے، کوئی ویڈیو لنک پر ادھر زور پڑتا ہے، اسی وقت یہ شور مچاتے ہیں کہ ہم لوگ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں اس حکومت کو کرنے کے لیے، نہیں ان کے ذاتی مسائل ہے، عوام کا کون سا مسائل ہے حکومت کو بدلنا یا نیا بدلنا؟ میں آپ کے ایک سوال کا جواب دے رہا ہوں، وہ سوال یہ ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس اسپیکر کے خلاف یا وزیر اعظم کے خلاف؟ ابھی تک بلاول بھٹو نے کہا ہو کہ میں ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے جا رہا ہوں، یا کہا ہو شہباز شریف صاحب نے کہا ہو کہ ہم پرسوں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے جا رہے ہیں، یا ہم اگلے اجلاس میں وزیر اعظم کو ہٹانے کے لیے جا رہے ہیں، میرا ذاتی جو سیاسی بصیرت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اب تک بھی اپوزیشن پارٹیاں جو ہیں وہ چاہ رہی ہیں کہ جس طرح آصف زرداری صاحب نے اور نواز شریف صاحب نے اپنے 5 سال پورے کیے، یہ شخص جو ہے اپنے 5 سال پورے کرے۔ نہیں روزانہ ٹاک شو میں وہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں حکومت 5 سال پورا کرے، وہ عمران خان صاحب کے متعلق یا کسی شخصیت کے متعلق نہیں کہتے سسٹم کو 5 سال ہم چلانے کے حق میں ہیں، لیکن اگر داؤ لگا -1 کا جو فارمولہ ہے ان کا خیال ہے کہ یہ -1 پارٹی کے اندر سے ہی ہو جائے گا جو کچھ کے پارٹی کے اندر ہو رہا ہے، جیسا کہ فواد چودھری کی آپ نے تقریر جو ایک لمبی چوڑی وائس آف امریکہ کو جو انٹرویو دیا گیا ہے، اس کے بعد ہر آدمی جو فواد چودھری صاحب کا وہ انٹرویو دیکھے گا تو وہ سمجھنے کے لیے بالکل کلیئر ہوگا کہ یار یہ تو اندر سے ہی غائب ہو رہا ہے، ان کو باہر سے تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ نہیں یہ بھی تو ڈر ہو سکتا ہے نا، آپ دیکھیں کہ نو کانفیڈنس جب آتا ہے تو اگر وہ ناکام ہو جائے تو وہ 6 مہینے آرام سے گزر بھی جاتے ہیں، قانونی تقاضا ہے، یعنی اپوزیشن جو بجٹ میں اپنے بندے پورے نہیں کر سکی، اور ان کا کلیم پی ٹی آئی کا یہ ہے کہ ان کے بندے ہمارے ساتھ ملے، اور ان کا کلیم یہ ہے کہ ان کا ایک ایم این اے میں کہہ رہا ہے۔ میں شاہد خان عباسی جو ہے وہ شاہد خان عباسی جو بیان ہے وہ بڑا یہ ہے کہ اب -1 کی بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے ہیں نہ -1 ہوگا، نہ -2 ہوگا، نہ -3 ہوگا، اب -160 ہوگا۔ تو وہ مجھے پتا ہے، وہ تمام اس کا مطلب اگر 160 بندے جنہوں نے ووٹ 161 یعنی آئے ہیں بجٹ میں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے مائنس ہوگا، تو اگر مائنس ہوگا تو اسمبلی کہاں جائے گی؟ آسان طریقہ یہ ہے کہ اپوزیشن ریزائن کرے، اگر یہ چاہتے ہیں کہ سسٹم صحیح نہیں ہے، ڈیلیور نہیں صحیح کر رہا، اور ہم زیادہ بہتر تھے، ہمارا احتساب نہیں ہونا چاہیے، ہمیں کوئی پوچھے نہ، اور پوچھنا بھی کس نے؟ آپ نے دیکھا کہ وہ پوچھ بھی کوئی نہیں رہا، یعنی صرف یہ ہے کہ شور زیادہ ہے۔ بھائی احتساب کی اگر آپ بات کر رہے ہیں نا کہ احتساب کا ڈر ہے، احتساب میں ڈر اور کیا جا رہا ہے؟ وہ عمران خان کا بیان آپ نے پڑھا کہ 7-8 بندوں کو جتنے الزامات اپوزیشن کی قیادتوں پر ہیں، اتنے ہی الزامات والے لوگ جو ہیں خود پارٹی کے اندر موجود نہیں ہے، قرآن پارٹی کے اندر۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا تو ہم یہ بھول جاتے ہیں، جب ہم ایک ہی صف میں سب کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ مجھے بتائیے یہ ٹریفک کا اشارہ جو کاٹنا ہے، اس کی سزائے موت ہے، 500 روپے جرمانہ ہوگا، تو مرڈر کو 500 نہیں ہو سکتا، جو مرڈر کرے گا قاتل اس کو 500 نہیں ہو سکتا۔ وجہ خبر نہیں معاش میں جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، بھائی ایک طرف تو 13 یا 10 روپے ہوں گے، ایک طرف بلینز ہیں، مبینہ طور پر سمجھ لیں جو سسٹم ہمارا ہے جہاں یہ اس میں تو ثابت اگر آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ٹوٹلی نیٹ کلین ہوتی از خود تو احتساب جس کا وہ ذکر کرتے رہے ماضی میں وہ کرنا آسان ہو۔ کیسے ہوتا ہے احتساب؟ مجھے بتائیے۔ انکوائری ہو سکتی ہے، آپ نے دیکھا کہ شوگر کا جو انہوں نے بنائی انکوائری کمیشن، اس 4-5 جگہ تو سٹے ہیں ابھی تک، شوگر ملز انڈیویجل لیول پر بھی، شوگر مل ایسوسیشن لیول پر بھی، مختلف ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں وہ جا رہے ہیں، اور عوام کو چینی مہنگی مل رہی ہے۔ مجھے بتائیے ایسا نہیں ہوتا، صرف سوچا ہی نہیں جا سکتا۔ آپ یہ بتائیں مجھے کہ آپ اپوزیشن پہ تو الزامات لگاتے ہیں، یہ خود وزیر اعظم جو کرتے ہیں کہ آٹا جو ہے
1 किलो जो है वो 55 रुपए का इजाफा हुआ और वजीर आज़म ने कहा कि मैं आटा महंगा नहीं होने दूंगा। अब सरकारी तौर पर 55 रुपए उसकी कीमत जो है 20 किलो की वो 860 रुपए मुकर्रर कर दी है। फिर आपने कहा कि मैं जो बसों के किराए हैं वो नहीं बढ़ने देंगे, इनको नीचे लाने पड़ेंगे। वो जो आज खुद बढ़ा दिए किराए बस मालकान ने, उनको अब कानूनी शक्ल वो दी जा रही है। वो जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट होता है ना, उनका ये काम है किसी चीज़ों को रोके। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होती है, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट होता है, उसके नीचे बाकायदा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। वजह यह है कि इसको आप ये कह सकते हैं कुछ अमल दरामद नहीं हो रहा, किराए नए सिरे से आज सरे नो तयन किया जा सकता है। हम एक अगले मौजू की तरफ जाना है। मीर शकील और रहमान साहब का आज हमने ये करना है, खास तौर पर जो बड़ा है। तो अब हम ज़रा ब्रेक पर जा रहे हैं नाज़रीन। अब हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और आज़ादी सहाफ़त पर बात करेंगे। आप पर हम देख रहे हैं फास्ट एंड टुडे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। खबर नहीं, पाकिस्तान में बड़े बड़े दौर आए यानी जन सहाफ़त को दबाने के लिए, और आप भी तहरीकों को हिस्सा रहे हैं। आप तो खैर कोड़े भी खा चुके हैं, यानी ये आपको एजाज़ हासिल है और एक ऐसे शोबे की जद्दोजहद में जिसमें कुछ शक नहीं है, और चंद लोग हैं जो ऐसा कर। अब आज़ादी सहाफ़त पर वो कहते हैं, हालांकि इंडिविजुअल केस मीर शकील रहमान पर 54 कनाल के प्लाटों पर है, लेकिन चूँकि अंदर हैं। तो अब यह है कि जो वकला की तंजीमें हैं, पाकिस्तान बार, डिस्ट्रिक्ट बार, इस्लामाबाद बार, ये सारे रावलपिंडी बार, जिस तरह ये सारे उनके साथ अजहार यकजहती के तौर पर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं। तो क्या कहेंगे, क्योंकि उसके बाद वो इधर भी आ गए हैं कि जी कोई चैनल निजी है तो उस पर भी आप कैमरा जो है वो पाबंदी उठाए। मसला ये है कि कानून अपना रास्ता देखिए, चैनल मीर शकील रहमान साहब की बात हम करते हैं तो चैनल जो बंद किया है 24 न्यूज़ चैनल है, तो उन्होंने बेशक बड़ी गलती की। उस बेशक मैंने कहा गलती की उन्होंने, और उस गलती पे जो उन्होंने मुआफिया मांगी वो भी मैंने देखी हैं। तमाम की तमाम जो उनकी मुआफिया हैं, जिस तरीके से उन्होंने तरले किए हैं, वो भी आपको चाहिए था कि आप उसको 3 महीने के लिए बंद कर देते, आप उसको बहुत बड़ा कुछ जुर्माना कर देते। आपने जब के पाकिस्तान में जो आपके दौरे हुकूमत में सहाफ़ी, हर दूसरा सहाफ़ी जो है, हर 3 में से 2 सहाफ़ी बेरोजगार बैठे हुए हैं, तनख्वाहें कटौतियां हो रही हैं। आपने नए सैकड़ों सहाफ़ी बेरोजगार जो है वो मैदान में लाके खड़े कर दिए हैं। और जहां तक मीर शकील रहमान साहब का जिक्र है, तो मैं उन्हें अखबार का या किसी टेलीविजन का मालिक के तौर पे नहीं देखता, मैं भी उन्हें एक सहाफ़ी भी समझता हूँ। उन्होंने खुद कहा मेरा कारोबार है, नहीं सुना आपने? सर वो एक सहाफ़ी भी है, और पाकिस्तान में जिनको आप सहाफ़ी तस्वर करते हैं और जिनको आप बड़े गौर से देखते हैं, जिनकी गुफ्तगू सुनती हैं, वो सारे के सारे, नहीं तो उनमें से बेशतर लोग ऐसे हैं जो मीर शकील रहमान के तरबियत याफ्ता है, जिनकी तरबियत की है। उन्होंने पाकिस्तान में हुई है, आपने बड़ी अच्छी तरबियत की, आपने बड़े साल वहां रहे हैं। तो ये जो गरीब 15-15 हज़ार वाले 200-250 बंदा निकाला था उस वक्त, तो ना दोबारों को पता लगा, ना आप सहाफ़त को खतरा हुआ, बाहर बेचारे भूखे नंगे बैठे रहे। उस वक्त मीर शकील रहमान को आज़ादी सहाफ़त याद नहीं आई। अब तो उनका जाती केस है, अखबार की खबर का कोई केस नहीं है। सर मैं आपको बताता हूँ, ये जो बंदे निकाले गए, और सिर्फ इस अदारे से, ये 2 अदारों से नहीं निकाले गए, तमाम अदारों से निकाले गए हैं, और मालकान इनकी तनख्वाहें दे सकते थे। मीर शकील रहमान भी मैं समझता हूँ तनख्वाह दे सकते थे। क्यों नहीं दी फिर? है जी, इसलिए नहीं दी कि वो हुकूमत को बावर कराए, जिन्होंने उनकी कटौतियां कर ली हैं, उनके वाजबात अदा नहीं कर रहे, उनके इश्तहारात के नर्ख कम कर दिए हैं, ये इश्तहारात की तादाद कम कर दी है, उसको बहाल कराने के लिए। मैं समझता हूँ अगर बंदा दलील देना चाहे ना, तो फिर सच को भी झूठ और झूठ को सच साबित कर सकते हैं। इंटेलेक्चुअल की ये निशानी है। आप खुद तहरीकों में कोड़े खा चुके हैं, आप कहते हैं कि उनको इसलिए निकाला कि हुकूमत को असर हो, पैसे उनके पास कितनी पैराडाइज है, कितनी हुकूमत पिछले 42 बिलियन रुपए खर्च किया। मैं आपकी बात की तईद कर दी, यही मैं कह रहा हूँ कर दी है ना, इसके बाद फिर बहस की जरूरत ही नहीं रहती।
میں کہتا ہوں کہ جن کو نکالا گیا ہے ان کو نہ نکالا جاتا تو اچھا تھا، ان کو تنخواہیں دی جا سکتی تھی، یہ اتنے کمزور نہیں تھے کہ ان کو جب پبلک منی ہوتی ہے، حکومت ان کو اشتہارات دیتی ہے، اور اشتہارات بھی ایسے نہیں دیتی، ایک کو 5,000 روپے منٹ کا دیتی ہے، کوئی 75,000 روپے منٹ کا دیتی ہے، تو وہ جو پیسے جمع ہوتے ہیں جب برا وقت آتا ہے تو جو ورکرز کو پیسے ان کو دینے چاہیے، نہیں دیتے۔ آپ نے دیکھا کہ نوائے وقت کا جو مالک تھے مجید نظامی صاحب، بڑا بڑا نام ہے، ان کی بیٹی جو 10 بلین روپے یعنی لے کے تو چینل بند کر کے چلی گئی ہے، اس کو بھی آپ اپریشیٹ پھر کریں گے؟ آپ بہت ساری باتوں کو گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ آپ میر شکیل الرحمان کی گرفتاری اچھا سر، ہمارے ساتھ میر اسکر بھٹی صاحب، میر شکیل الرحمان کی گرفتاری، پاکستان بار کے ایگزیکٹو، میری سن لیں، ان کو لیتے ہیں، ان کو بھی میری بات سن لیں کہ میں جنگ اخبار میں ملازم تھا جب میں پنجاب یونین آف جرنلسٹ کا صدر منتخب ہوا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس وقت پہلی ہماری جو میٹنگ ہوئی اس میں یہ ہوا کہ ویج بورڈ نہیں دے رہا تھا، جنگ بھی نہیں دے رہا تھا، نوائے وقت بھی نہیں دے رہا تھا، باقی تو دیتے ہی نہیں ہے، اور ڈاؤن میں بھی ابھی لاگو شاید نہیں ہوا تھا، ویج بورڈ نہیں لاگو ہوا تھا۔ تو ہم نے جنگ کا سب ایڈیٹر ہونے کے باوجود، شروع کے دن تھے میری ملازمت کے، میں نے پہلا جلوس میر شکیل الرحمان کے دروازے پہ نکالا تھا، اور میر شکیل الرحمان صاحب اوپر بیٹھے ہوئے تھے، اس دن بیٹھے ہوئے تھے، بہت اعلیٰ، سمجھے، انہوں نے مجھے نکالا نہیں تھا کہ تم نے۔ یہ جمیل اسکر بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایگزیکٹو ہیں یہ پاکستان بار کے، اور بہت یہ یعنی وکلاء کی نمائندگی ہے پاکستان بہت بڑی اور اہم عہدہ ہے۔ جمیل اسکر بھٹی صاحب السلام علیکم۔ السلام بھائی جان، کیسے ہیں آپ جناب؟ بڑی مہربانی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے۔ ویلکم۔ تو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ میر شکیل الرحمان اپنے ایک کیس کے سلسلے میں 100 دن سے زیادہ ہو گیا وہ اریسٹ ہے۔ اب یہ ہے کہ اب جو بار کونسلز ہیں، پاکستان بار کونسل کے کافی معززین ہیں، بڑے بڑے اہم نام ہیں، اور سمر نذیر احمد تارڑ صاحب ہیں، عابد ساکی صاحب ہیں، نصر اللہ وڈائی صاحب ہیں، یہ سارے وہ ان سے اظہار یکجہتی کے لیے سپریم کورٹ جا رہے ہیں، اور انہوں نے کہا جی اس آزادی صحافت پر یہ حملہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آزادی صحافت پر حملہ، جب یہ لوگوں کو 200 300 بندہ یہ نکالتے تھے تو اس وقت تو تنظیموں کو بھی خیال نہیں آیا، وہ بھی بیچارے غریب تھے، کیا کہیں گے؟ شاہد اقبال بھائی، میر شکیل الرحمان صاحب نو ڈاؤٹ صحافت کی دنیا میں جنگ کے مالک ہیں، اور جنگ اور جیو کے مالک ہیں، بہت بڑا نام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ میرے علم میں ہے جو زمین انہوں نے لی، جو ان کا کیس بنا ہوا ہے، اچھا، وہ بالکل شہباز شریف وغیرہ نے جوہر ٹاؤن کے اندر ایک بڑا رقبہ، جو آج جس کی قیمت کم از کم اربوں روپے ہے، 4-5 کروڑ سے کم کنال کی قیمت نہیں ہے، 60-70 کنال پہ انہوں نے اپنا گھر بنایا۔ تو ظاہر ہے ان کو یہ جب بھی کوئی ایسا دور آتا، جب بھی کوئی ایسی گورنمنٹ آتی، تو اس چیز کا انہیں جواب ہونا پڑنا تھا کہ آپ کس قیمت پہ یہ زمین خریدی، جس میں ایک کنال کے گھر، اس علاقے میں 1 کنال سے زیادہ کا گھر بن ہی نہیں سکتا، 2 کنال کا۔ اچھا، آپ کا ایک فقرہ بڑا مشہور ہوا ہے جب کیس سپریم کورٹ میں چل رہے تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے، کہ پاکستان میں ہر آدمی جواب دہ ہے، یہ بڑا ہی معروف فقرہ تھا۔ یہ تو بنیادی بات ہے باس، آج کا جو دور ہے یہ جنرل اس ملک میں تبدیلی کے سال چل رہے ہیں، کوئی اچھا ڈلیور کر سکے یا نہ کر سکے، لیکن ایک جو ان کا نعرہ ہے نا کہ احتساب سب کا، تو اس میں میں تو ہمیشہ سے ہی، میں ایک تو میرا تعارف یہ ہے کہ میں پنجاب بار کونسل کا چیئرمین ایگزیکٹو ہوں گی، پاکستان بار ہمارا سینئر ادارہ ہے، میں پنجاب بار کونسل کا چیئرمین ایگزیکٹو ہوں، تو میرا ہمیشہ سے یہی موقف ہے، وہ جسٹس فائز عیسیٰ ہو یا میر شکیل الرحمان ہو، احتساب سب کا، اور ہر ایک نے اس احتساب، جس نے بھی زندگی میں کہیں نہ کہیں کرپشن کی ہے، کہیں نہ کہیں کو بے ایمانی کی ہے، اگر اس کو پکڑ کا ٹائم آ جاتا ہے تو پھر اس کو جواب بھی ہونا پڑے گا، اور اپنے آپ کو کلیئر کرنے کے لیے۔ سوال تو آپ سے یہ کیا گیا ہے کہ آپ نے میر شکیل الرحمان کی اور قاضی فائز عیسیٰ کی جو کرپشن ہے اس طرف بات کو لے گئے۔ سوال آپ سے یہ کیا گیا ہے کہ اگر میر شکیل الرحمان صاحب نے جرم کیا ہے تو پھر پورے پاکستان کی جو بار کونسلیں ہیں وہ کل ان کے چیدہ نمائندے جو ہیں وہ میر شکیل الرحمان کی پیشی پر کیوں جا رہے ہیں، ان سے اظہار یکجہتی کے لیے پھر کیوں جا رہے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں شاہ کو راضی کرنے کے لیے جیو والے، جنگ والے عام ادارہ نہیں ہے، اس پورے ملک میں صحافی برادری میں بھی
اگر کوئی مافیا کے روم میں ادارہ ہے تو وہ جنگ اور جیو ہے، لیکن ہمارے وکلا برادری بھی اگر کوئی اس کا ساتھ دینے کے لیے جا رہے ہیں تو وہ تفتیش میں رکاوٹ بننے جا رہے ہیں۔ میری ان سے بھی ریکویسٹ ہوگی کہ وہ غلط کر رہے ہیں، اس کا اگر احتساب ہو رہا ہے تو اپنے آپ کو قانون سے یہ بالا تر جیو کا مالک نہ سمجھے، اس کو باقاعدہ اپنی صفائی دینا پڑے گی، اور اگر یہ صاف ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے اس کو رہا بھی کر دیا جائے گا، اس کو کوئی سزا بھی نہیں ہوگی۔ اس ملک کی لا انفورسمنٹ جتنی ایجنسیز ہیں تو وہ تفتیش کر رہے ہیں۔ آپ کے سینئر ترین وکلا اگر کوئی غلط ایکٹ کرنے جا رہے ہیں تو میرے خیال میں پھر آپ کو بھی چاہیے کہ اپنے ساتھیوں کو لے کر میر شکیل الرحمان کے خلاف وہاں مظاہرہ کریں۔ نہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی جا رہا ہے تو اس کی ذاتی اپنی رائے ہے۔ ادارے، میں پنجاب بار کا ہیڈ ہوں الحمدللہ، پنجاب بار ہی پنجاب کو ریپریزنٹ کرتی ہے، ایک بھی فرد پنجاب بار کا نہیں جا رہا۔ اچھا جمیل اصغر صاحب، اب میں آپ سے ایک سوال یہ کرتا ہوں، یہ بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس دوران جب سب لوگ ایک ہی طرف چل پڑتے ہیں، اور پاکستان کا رواج بن گیا ہے کہ بڑے آدمی کے ساتھ سارے لوگ چل پڑتے ہیں، جب غریبوں کو یہ نکال رہے تھے تو اس وقت بھی آپ کی آواز پورے پاکستان میں بڑی لوگوں نے سنی تھی کہ پچھلے دنوں جب وزیر یعنی جو قانون تھے فروغ نسیم صاحب نے ریزائن دے کے پیش ہوئے اور حکومت کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، تو چلو کیس حق میں ہوا یا خلاف ہوا، تو وہ باہر جب چلے گئے تو کنزانی صاحب یا پاکستان بار کے اس طرح وہ فتح کے طریقے سے وہاں پریس کانفرنس ہوئی، بھئی کیس تو کسی بندے کا انڈیویجول ہے، یا اس وقت بار جو ہیں یہ اس طرح کا جو کر رہی ہے، عوام بھی دیکھ رہی ہے، کہ اس پر تھوڑا سا اپنا ٹیک دے دیں۔ بہت میں جو فیڈرل لا منسٹر کا ایشو ہے نا جی، وہ ایک ریفرنس دائر ہوا، جو ریفرنس قانون کے مطابق دائر ہوا، اس کے بعد وہ جج ہو یا کوئی بڑی اتھارٹی ہو، اس ملک کے 2 وزیر اعظم احتساب کی وجہ سے گھر گئے اور وہ جرم ثابت بھی ہوئے۔ ایز اٹ از چیف جسٹس ہمارے جو ہیں وہ ماشاءاللہ جوڈیشل کمیشن کے ہیڈ ہوتے ہیں، 2 سپریم کورٹ کے سینئر جج ہوتے ہیں، اور 2 ماشاءاللہ چیف جسٹس ہائی کورٹ ہوتے ہیں پورے پاکستان سے، جدھر سے مرضی لے لیا جائے۔ یہ 5 بندوں کا جوڈیشل کمیشن ہوتا ہے۔ پاکستان میں سب سے سپیریئر اگر کوئی کورٹ ہے تو وہ پاکستان جوڈیشل کونسل ہے۔ تو آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ یہ جو 24 چینل نیوز چینل کو بند کیا گیا ہے، اس پر آپ کیا تبصرہ فرمائیں گے؟ اس پر بھی وہ سپورٹ کر رہے ہیں نا، یہ جو باڈی ہے اس پر بھی انہوں نے کنڈیم کیا، وہ کہتے ہیں اس کو بھی ہم کریں گے۔ بند رہنا چاہیے اس کو؟ نہیں جی نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اداروں کو بند نہیں کرنا چاہیے۔ اداروں کا کوئی مالک غلط کام کرتا ہے تو اس کو بھگتنا چاہیے۔ کوئی صحافی انڈیویجول کسی بندے کی کوئی کمی کوتاہی ہے تو اس کو فیس کرنا چاہیے۔ اداروں میں سینکڑوں لوگوں کے روزگار لگے ہوتے ہیں، اداروں کو بند نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو جس کا قصور ہے اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ تو کیا میر شکیل الرحمان کی گرفتاری سے پہلے اس نے جو اشتہار بند کیے تھے، کم کیے تھے، اس نے بندے نکال دیے؟ یار یہ میر شکیل الرحمان اس ملک کا سب سے بڑا مافیا ہے بھائی۔ مجھے آپ بڑے بھائی ہیں، آپ مجھے آپ کا تو تعارف نہیں ہے، اگر نام بتاؤ۔ خاور نعیم ہاشمی صاحب ہیں، خاور نعیم ہاشمی صاحب بھی انہوں نے تو خاور نعیم ہاشمی صاحب آپ میرے بڑے بھائی ہیں، لیکن جیو کا کردار اس ملک میں کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ میرا میر شکیل الرحمان سے بھی ذاتی تعلق ہے، لیکن جو اس پہ الزام لگا ہے یار اپنے آپ کو کلیئر کرے۔ یہ کوئی مقدس کا ہے۔ جمیل اصغر صاحب آپ دیکھیں نا، جمیل اصغر صاحب آپ دیکھیں کہ عام آدمی تو بیچارہ اگر آدھا گھنٹہ بھی لیٹ جائے، اس کی انٹرم بیل ہوئی ہو تو وہ بیچارہ کانپتا عدالت میں لیٹ پہنچے تو ضمانت منسوخ ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت جو فینامنا بنا ہوا ہے، جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ دل کرتا ہے تو جاتے ہیں، پھر کبھی جاتے ہیں کبھی نہیں جاتے، یعنی بڑے لوگوں کو پھر سپورٹ بھی بڑے بڑے لوگ کرتے ہیں۔ تو اس طرح ملک میں جو حال ہو چکا ہے میں سمجھتا ہوں انصاف کا، تو اس پر کس طرح مثلا ظاہر ہے آپ تو لوگ جدوجہد کرتے ہیں انصاف اور قانون لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے، یہ کیا بننے جا رہا ہے، آئندہ ہوگا کیا؟ میں یہ سمجھتا ہوں جی اس ملک کے پڑھے لکھے لوگوں کو ہر قیمت پہ آج کے سیٹ اپ کا جو احتساب کا عمل چل رہا ہے ساتھ دینا چاہیے۔ جس کے خلاف بھی کوئی ایکشن ہوتا ہے اس کو اپنی صفائی خود دینی چاہیے۔ بدقسمتی سے ہماری جوڈیشری بھی جو آدھے گھنٹے والا مسئلہ بتا رہے ہیں نا، انٹرم بیل خرچ ہو جاتی ہے، 5 منٹ کا ٹائم ہو جائے، ہر 2 منٹ بعد اگلے کیس کو کال کر لیا جاتا ہے
اور جو کیس پہ حاضر رہا اس پر غور کرنا چاہیے. بہت شکریہ جمیل اصغر بھٹی صاحب, بہت مہربانی آپ کے ٹائم دینے کا شکریہ. بھائی جمیل اصغر بھٹی صاحب نے جو گفتگو کی ہے ہاں میں اس کا جواب بھی آپ کو دینا چاہتا ہوں. جن یہ دو اداروں کے بارے میں بڑے تعصب کا مظاہرہ کیا ہے انہوں نے, یہ دو ادارے ہی ہیں پاکستان میں جو خبر کو چھپاتے نہیں ہیں, خبر کو غائب نہیں کرتے. بات یہ نہیں ہے, آپ دیکھیں کہ جب یہ جب لوگوں- پیڑ چال ہو, مجھے بتائیے ان باروں نے کبھی غریب آدمی کی آواز اٹھائی یار, یا کبھی یہی انصاف دو نہیں اٹھائی؟ ادارے جو ہے, کون یہی آپ دو ادارے جو ہے, میں یا قبرستان بھرے ہوئے بڑے بڑے لوگوں بھائی کے, یہی- شکیل الرحمان ہو یا بڑے سے بڑا بندہ ہو, ان کے ساتھ چل پڑتے ہیں. جب آپ لوگوں کو نکالا جاتا ہے, ہزاروں بندوں کو, چھوٹے چینل بند ہو گئے, اپنی ان کو کوئی اشتہار نہیں ملا, یہ ان کا مافیا زیادہ ریٹ لیتے رہے اور سٹارز وہ سابقہ حکومتوں کے ساتھ ملے رہے اور کئی کی جگہ تانے بانے لے کے تو اربوں خربوں روپے کماتے رہے, تو پھر ان کا ساتھ دیا جائے. آپ کو میں یہ بتاؤں کہ میں جب جنگ کا ایڈیٹر تھا اور بیورو چیف تھا, کتنے لوگ نکالے گئے جیو سے یا جنگ سے؟ آپ کے پاس کوئی ہے فہرست ہے کہ آپ کے دور میں بھی اتنے بندے ہم نکالے تو آج جانتے ہیں کتنے نکالے ہیں. جی؟ ہاں, تو اس پہ دو رائے ہونی چاہیے نا, دو ہی ہونی چاہیے. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. دو رائے ہونی. وقت بند ہوا, کہاں کے بندے گئے ہیں؟ جب انہوں نے 10 بلین روپیہ اکٹھا کر لیا پبلک منی, تو اس کا کسی نے حساب لیا ہے؟ یہ تو ملازموں کے لیے تھا. اب یہ تو آپ کا سابق چیف جسٹس جو ہے وہ مہربانیاں کر گیا ہے یہ ساریاں. جس نے بھی کیا غلط کیا, میں سمجھتا ساری ہوں ہونا یہ چاہیے, مہربانیاں ہونا کر یہ گیا. قانون بننا چاہیے کہ میں تو صرف اگر آپ کو اشتہار ہیں. سنیں, میں تو آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان کی ذاتی دوستی رہی شکیل الرحمان سے, بڑے کلوز فرینڈ رہے. آصف علی زرداری کی بچپن سے میر شکیل الرحمان صاحب سے دوستی رہی, لیکن ہر دور حکومت میں جنگ اور جیو ہی زیر عتاب کیوں؟ اس سوال کا جواب دیں. ان کی بھوک نہیں ختم ہوتی کہ اشتہار جتنے مرضی. مجھے بتائیے, آپ نے بھی چینل کھولا ہو اور اس کو روزگار دیا ہو, ایک کو ریٹ ملتا ہو زیادہ کئی گنا, یعنی کتنے ٹائم, ایک کو کچھ نہ ملتا ہو, اس کی ڈیمانڈ اور بڑھتی جائیں دن بدن, تو کہاں تک حکومت برداشت کرتی ہے؟ یہ فنڈ کا رولا. اگر مجھے جواب دیں, جو شجاعت ہے سیاست لکھا ہے, سنیں نا, ٹائم ہمارا کم ہوتا ہے, جو شجاعت ہے لکھا ہے وزیر اعظم کو. آپ چاہتے ہیں کہ میر شکیل الرحمان, ہم نہیں چاہتے, وہ انصاف ہوگا تو جوڈیشری آزاد ہے, جوڈیشری آزاد ہے, جوڈیشری آزاد ہے, جوڈیشری آزاد ہے نا, تو وہاں اپنا پوائنٹ آف ویو دے. اچھا چلو, شجاعت نے خط لکھا ہے وزیر اعظم کو کہ مجھے اس خط کو کوئی احتجاج نہ سمجھا جائے, ایک الائنس پارٹی کے ہیڈ کے طور پر آپ کو لکھ رہا ہوں کہ آپ وزیر اطلاعات کو کہیں کہ وہ میڈیا کے ساتھ تعلقات کو بہتر کریں, یہ آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. یہی میں عرض کر رہا ہوں, یہ جو چودھری شجاعت صاحب نے اچھا وائز ایڈوائس ہے, یہ میں سمجھتا ہوں یہی بات ہے کہ میر شکیل الرحمان کو 115 دن سے آپ نے بند کیا ہوا ہے, سمجھے؟ اس کا الٹیمیٹ کتنے اور دن آپ بند کر لیں گے؟ آپ نے ایک چینل کو بند کر کے سینکڑوں لوگوں کو روزگار کر دیا ہے. آپ کتنے دن تک یہ عدالت میں بیل ہے, وہ بیل ہو جائے تو کس کو اعتراض ہے؟ کس کو اعتراض ہے اس پہ؟ میرے خیال میں چیئرمین نیب کو یہ اتنا بڑا کیس ہے, میں کہتا ہوں کورٹ میں کیس ہے, یہ تو آپ سمجھتے ہیں کورٹ میں کیس ہے, اگر ضمانت ہوتی ہے تو کس کو اعتراض ہے؟ یہ پاکستان کا کیس چلو ہمیں بریک کی طرف جانے اگلا ہمارا, یہ عالمی صحافت کا کیس ہے. ہم اگلے سوال کی طرف جانا ہے. میں کہتا ہوں کیس عدالتوں میں, عدلیہ آزاد ہے, وہ اگر وہ ضمانت ہوتی ہے بری کرتے ہیں تو تب بھی سب کو ہے کہ آپ پچھلے 3 پروگراموں میں عدلیہ کے خلاف باتیں کرتے رہے. کوئی خلاف نہیں کر سکتا, کسی کی ہمت ہے؟ آپ نے کہا کہ ہمت ہے کسی کی؟ عدلیہ نے ہم یہ نہیں دیتے عدلیہ کی, ہم فیصلہ کسی کو مخالفت کرنے نہیں دیتے. عدلیہ ہماری جو ہے وہی ہماری حفاظت کرتی ہے, عدلیہ آزاد ہے. اچھا, اگلا سوال ہمارا ہوگا کہ اس وقت کورونا کے دوران کچھ ڈاکٹر 48 ڈاکٹر نے استعفیٰ دے دیا کہ ہماری سیکیورٹی کو خطرہ ہے, ہمیں اس طرح کی اکوپمنٹ نہیں دیے جاتے, ہمیں مثلا یہ ہے کہ تنخواہ اتنی نہیں دی جاتی, مثلا اس طرح کا انہوں نے کہا کہ 48 ڈاکٹر نے ریزائن کیا ہے. جو ڈاکٹر کہیں کہ یہ بڑا مقدس پیشہ ہے, میں بڑا ہو کے ڈاکٹر بنوں گا میٹر کے بعد. تو ناظرین جب ہم دیتے ہیں چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. ویلکم بیک ناظرین. آپ نے دیکھا کہ پاکستان کیا ساری دنیا میں ہونا کی شدت میں کتنے لوگوں نے اپنی جانیں جو ہے وہ گئیں,
लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि यहाँ डॉक्टरों ने 48 डॉक्टरों ने रिज़ाइन कर दिया है। उनका मानना ये है कि जी हमें सही तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता, प्रोटेक्शन है, लोग लड़ते हैं डरते हैं और हुकूमत हमारी प्रोटेक्शन नहीं करती, हमारी सैलरी कम है। हुकूमत कहती है कोरोना के डर से ये लोग भाग रहे हैं। तो इस पर समझता हूँ कि सदमे किया जाए। आप ऐसा क्या कहेंगे इस पर? एक तो मैं ये कहूँगा, ये जो 48 जो डॉक्टरों की बात कर रहे हैं, इनमें सिर्फ एक परमानेंट डॉक्टर है और 47 जो है वो एडाक बेसिस पे है। और ये एदाद शुमार जो है वो पेश किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और बताया गया है कि ये जो इस्तीफे हैं ये 3 जनवरी से 17 मई तक जमा कराए गए हैं। जनवरी से अगर 17 मई तक है और 3 जनवरी को आप सामने, तो मैं 10 मार्च को पाकिस्तान से अमेरिका गया था और उस वक्त तक भी सिर्फ चीन में कोरोना था और किसी जगह कोरोना नहीं था। मेरे ख्याल में ये जो एजाद शुमार पेश किए गए हैं, मेरा जाती राय मैं समझता हूं आपने एक अच्छी खबर दी है नाजरीन को। वजह यह है कि जब हाइप हम खुद ही क्रिएट करते हैं कि 48 डॉक्टर छोड़ गए जी और अखबारों के हेडलाइन हम बनाते हैं 3-3 कालमी, तो आपने सही खबर दी है कि ऐसा मसला नहीं है। हजार डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनको हम सलाम पेश करते हैं। देने वाले का कोरोना से क्या ताल्लुक हो सकता है, ये किसी और चीज से क्या हो सकता है? ऐसा ही है। देखो ये खबर और तरफ पोर्ट्रेट की गई और तरह इस तरह की शायद जो है हुकूमत इनके साथ बड़ा जुल्म कर रही है। और फिर डॉक्टरों के मतलब जो हमारा अकीदत है, जिस तरह वो फ्रंट लाइन वो सोल्जर हैं, हम उनको सलाम भी पेश करते हैं। जाहिर है बड़े डॉक्टर आए हैं, तो 48 डॉक्टर आए हैं मार्केट में कि हमें निकाला गया है। आप अखबारें पढ़ेंगे और आवाम को तो मिसलीड हुआ ना, मिसगाइड किया गया ना, फिर इस तरह देखे लोग परेशान होते हैं और मतलब एक रवैया बन जाता है आवाम का भी। इस टाइम जो कोरोना फैला हुआ जिसमें आपकी बड़ी जरूरत थी और आप कहते रहते थे, मेरा ख्याल है कि अगर ये गलत खबर है तो इसको नहीं उछाला जाना चाहिए। नोटिफिकेशन किया बकायदा, रिजाइन उनका एक्सेप्ट कर, नोटिफिकेशन अब जो जारी किया है, लेकिन जो मैं आपको डेटे दे रहा हूँ, कन्फर्म दे रहा हूँ, 3 जनवरी से 17 मई तक। दुरुस्त है। मैं समझता हूँ कि हाँ जी। अच्छा खागब साहब हमारे साथ कनीज़ फातिमा साहबा मौजूद हैं इस वक्त, और ये वाहिद खातून हैं जो जिनकी फैमिली में बच्चियों को नहीं पढ़ाया जाता था और पहले ग्रेजुएट हैं। और फिर ये है कि फिर अल्लाह ताला का करम हो गया, चेयरमैन वेमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी के चेयरमैन बने। वेलकम। सर कैसे आप? ठीक हैं, अल्लाह का फजल है। बल्कि मैं तो ये खबर नहीं हाशमी साहब को बता रहा था कि जहाँ बच्चियों को नहीं पढ़ने देते, ये पहली ग्रेजुएट भी हैं और माशाल्लाह इस वक्त वेमेन प्रोटेक्शन यानी अथॉरिटी जो उनकी चेयरपर्सन भी हैं। तो वेलकम, आपको खुशामदीद कहते हैं, बड़ी मेहरबानी आपने टाइम निकाला। ये क्या हो रहा है कि कोरोना के दौरान अखबारात में पढ़ के लोग परेशान हैं कि ये डॉक्टर इस्तीफा दे रहे हैं और हुकूमत उनको प्रोटेक्शन भी नहीं दे रही, और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया डॉक्टरों ने कि जी हमें लोग लड़ाई करते हैं, तनख्वाहें नहीं मिलती। क्या कहेंगे इस पर? ज़रा पहले अपना स्टांस दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकबाल शाह साहब बहुत शुक्रिया, आपने मेरा जो इंट्रोडक्शन करवाया है उसमें ग्रेजुएशन तो आपने बताया, बट ये भी बता दें कि मैंने बच्चों के बाद मास्टर भी कर लिया है मैथ्स में। ज़्यादा अच्छा हो गया जी। अब मैं एमफिल कर रही हूँ इंशाल्लाह, और फिर तो पीएचडी भी हो जाएगी जी इंशाल्लाह। और दूसरा ये जो स्टाफ डॉक्टर्स का है, देखिए बात ये है कि ये जितने भी डॉक्टर्स हैं जिन्होंने रिजाइन किया है, सबसे पहली बात है कि एक जो नेशन है, जब किसी नेशन के ऊपर कोई बुरा वक्त आता है तो एज अ इंसान या एज अ नेशन हमें ना सिर्फ अपने मुल्क के साथ खड़ा होना चाहिए बल्कि अपनी आवाम की जो मुश्किलात है उसको देखना चाहिए। कि पूरी दुनिया, आप देखिए चाइना में जहाँ से ये सारा फूटी है ये बीमारी, वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, इतने डॉक्टर वहाँ पे मरे भी हैं, उनको हमारे डॉक्टर भी काफी इसका शिकार हुए, बड़े बड़े हम उनको सलाम पेश करते हैं। अच्छे बिल्कुल, हम उनको सलाम पेश करते हैं, अपने पैरामेडिक्स और डॉक्टर्स और हमारे जो फ्रंट लाइन पे पुलिस डिपार्टमेंट है, हमारी आर्मी है, हम सबको सलूट करते हैं। बट ये कि देखिए जहाँ मुश्किलात आती हैं, आपकी अगर आवाम के साथ कोई इस तरह की मुश्किल है तो नेशन के साथ खड़े होना चाहिए, ना कि आपको अगर कोई प्राइवेटली कहीं पे अपॉर्चुनिटी मिले। मेरा ख्याल है कि आप इस बात को दूसरी तरफ ले जा रही हैं कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान के डॉक्टरों ने और पाकिस्तान के मेडिकल स्टाफ ने, पाकिस्तान के जो नर्सिस हैं
اور دوسرے جو ملازمین نچلی سطح کے ہوتے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کے کورونا کے مریضوں کے لیے کام کیا ہے، یہ سب سے زیادہ بے شمار ملکوں سے زیادہ قابل ستائش کام کیا ہے انہوں نے۔ نہیں جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہم ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں۔ اور دیکھیں میں تو یہ کہتی ہوں کہ جب بھی مشکل آتی ہے کسی ملک کے اوپر تو قومیں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑی ہوتی ہیں۔ وہاں پہ یہ نہیں ہوتا۔ اچھا کنیز فاطمہ صاحبہ، ہم کسی دن پھر یہ ذرا تھوڑا سا پھر ڈیٹیل کیونکہ آپ کے محکمے متعلق بات کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ، تو بہت مہربانی، آپ نے ذرا میڈیا سے بھی تعلقات اچھے رکھیں، آپ چینلوں کو بند کروا رہے ہیں اور ملتے ہی نہیں کسی کو، آپ اس وقت صحافی بھی سڑکوں پر ہیں، اس پر ذرا خیال کیجیے گا، تو پھر کسی وقت انشاءاللہ تعالی۔ جی خابر صاحب، اب ہم بات کرتے ہیں کہ کراچی میں وہ کہتے ہیں پہلے دعائیں مانگتے تھے کہ روڈ شیڈنگ ہے تو گرمی بڑی ہے، بارش آئی ہے، کیچڑ بڑا ہے، اور وہاں وہ کراچی جو تو کہاں گیا، وہاں لوگوں کو تو عجیب عذاب میں ہے کہ بارش نہ ہو تو بجلی ماری ہے، ہو تو گٹر اور سڑکیں ابل جاتی ہیں۔ جی یہ کراچی کا بھی المیہ ہے، لاہور المیہ ہے، دوسرے شہروں کا بھی المیہ ہے، اس میں کچھ شبہ نہیں ہے کہ انڈیا جو ہے اور وہاں کا جو میئر ہے، جو بڑا سیاسی میئر ہے، اپنے آپ کو ایک طاقت سمجھتے ہیں، وہ جو ہے پاکستان کے وسیم صاحب ہیں، تو ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ جو کام ان کو کرنے چاہیے وہ نہیں کرتے، اور یہ ابھی تک وہ الطاف حسین کی اور اینڈی الطاف علی اس سے باہر ہی نکلے، اور سارا ملبہ جو ہے وہ سندھ حکومت پہ ہی ڈالا جاتا ہے کہ جی سندھ میں بھی نالی بھی انہوں نے صاف کرنی ہے، آگے سڑکاں بھی انہوں نے، گڈھے بھی انہوں نے پور کرنے نے، جتھے جتھے سڑکاں ٹوٹیاں نے وہ بھی انہوں نے کرنی ہے آگے، تو یہ جنہوں کی ڈیوٹی ہے انتظامیہ اور وہ جو ایڈمنسٹریٹر ہے بلدیہ کے، یہ انہوں نے میرے خیال میں ان کی ذمہ داری تھی جو پوری نہیں کی انہوں نے۔ ٹائم کم ہے، نوید چور صاحب لائن پر ہیں تو بتائیے اگر نا۔ نوید چور صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ پہلے ہم شروع میں لے رہے تھے، آپ اچھا بازار تھے، ویلکم، آپ میں بڑی مہربانی، خبر نہیں سوال کریں گے خبر صاحب، نہیں نو کانفیڈنس پر سوال کریں نا، وہ جو اسپیکر کے خلاف ہو رہی ہے وہ کریں۔ نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اسپیکر کے خلاف 2 دن کے بعد ووٹ آف نو کانفیڈنس آنے والا ہے؟ دیکھیں جہاں تک ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ہے کہ وہ تو بابا صاحب نے کہا اور ہم نے تمام پارٹیوں کے ساتھ رابطہ کر لیا ہے، ابھی اے بی سی ہونے جا رہی ہے سندھ میں اندر، مولانا فضل الرحمان نے سر یہ جو 2 دن کے بعد یا 4 دن کے بعد اجلاس ہو رہا ہے اس میں ووٹ آف کانفیڈنس نو کانفیڈنس آ رہا ہے؟ بالکل آئے گا، بالکل آئے گا، کیوں نہیں آئے گا۔ چلے ٹھیک ہے، بڑی خبر بریک کیا آپ نے خبر بریک کی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو یہ جو آپ نے بڑا اچھا کام کیا یار، یہ جو جے آئی ٹیز جو عزیر بلوچ کی، ثانیہ بلدیہ ٹاؤن کی اور نثار مورائی کی جو ہے وہ ٹیکنیکل وجوہ کی بنیاد پہ لیٹ تو ہو گئی، لیکن آپ لوگوں نے کر دی، تینوں کی تینوں آ گئی ہیں۔ یہ مجھے ایک چیز نہیں سمجھ آئی کہ کل یہ ہمارے جو آپ کے پارٹی کے کراچی میں بڑے، سندھ میں بڑے سردار نبیل گبول صاحب جو ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو عزیر بلوچ نے جتنی وارداتیں کی، یہ جو لیاری کا بے تاج بادشاہ بنا ہوا تھا، تو اس سے جو قتل وغیرہ کرائے گئے اور یہ بدماش بنایا گیا، اس میں ذوالفقار مرزا کا بھی بڑا ہاتھ تھا اور بڑا کردار تھا، اس نے تو ہتھیار ڈالنے آیا تھا۔ تو آپ بھی اپنا ذوالفقار مرزا کو قرار دیتے ہیں اس کا سرپرست عزیر بلوچ کا؟ ذوالفقار مرزا نے جس طریقے سے جی جو ذوالفقار مرزا کا جو رول ہے وہ اب آپ کے سامنے ہے کہ جس طرح بعد میں آ کے اس نے اپنی وفاداری ہے جن کی طرف تھی اس کی طرف انہوں نے دکھائی، تو اس کا مطلب ہے ذوالفقار مرزا ڈبل رول ادا کر رہا تھا۔ وہ زرداری صاحب سے یا حکومت کے وزیر داخلہ کی بجائے اس کی ڈوریں اور سٹرنگز کسی اور کے ہاتھ میں تھی، اور وہ جو وقت نے ثابت کیا کہ وہ ہماری بات ایک صوبائی وزیر داخلہ کی ڈوریاں کسی کے ہاتھ میں ہوں اور پارٹی قیادت اور وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر اعظم یا پارٹی کا سربراہ اس سے لا علم ہو۔ آپ کو یاد ہوگا حافظ نعیم عاشور صاحب، ایک سینٹرل کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی تھی جس کے اندر میں بھی موجود تھا، جہاں آصف زرداری صاحب نے کہا تھا ذوالفقار مرزا صاحب آپ جو زبان بول رہے ہیں، کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ وہ روزانہ قرآن اٹھا کے بہت سی ایسی باتیں کر رہے ہوتے تھے جس کا پارٹی پالیسی یا پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا، انہیں کہا گیا، تو انہوں نے کہا جی میں
میں تو اپنی انڈیپینڈنس بات کر رہا ہوں، لیکن خیر صاحب میں لاسٹ سوال کر لوں کیونکہ پھر ٹائم ختم ہونے والا ہے کہ بڑا لیٹ لیا میں نوید چول صاحب کو. نوید چول صاحب جی آئی ٹی پاکستان کا ایک رواج ہے، آتی رہتی ہیں، پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ شوگر کی انکوائری ہو تب بھی رک جاتی ہے. جی آئی ٹی کا لمبا پروسیس ہوتا ہے، بڑی چاند پروگرام ہوں گے. کیا سندھ حکومت کے جو لوگ 260 لوگ بیچارے جل کے مر گئے ان کے ملزموں کو سزا دینے کے لیے کوئی رکاوٹ ہے قانونی کہ انہوں نے عام قسم کی ایف آئی آر کاٹی؟ جو بھی وہاں مثلا کوئی مجرم ملزم ہے اس پر سندھ حکومت کیوں نہیں کارروائی کرتی؟ دیکھیں سندھ حکومت نے جو کارروائی کرنی تھی وہ کر دی. اب تو عدلیہ کے پاس وہ کیس پڑا ہوا ہے، اب تو جوڈیشری نے فیصلہ اس کا کرنا ہے جو بھی کرنا ہے. سندھ حکومت نے تو اس کو لا کے دکھا دیا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جے آئی ٹی کی جو بات ہمیں کیوں دکھانا پڑا، علی زیدی نے جو 2 روز پہلے بہت ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا اسمبلی میں، ہم نے اس کا ذرا جواب میں دیا کہ اب جھوٹ بول رہے ہو اور جھوٹ کا کوئی او نہیں ہوتے. بہت شکریہ نوید چول صاحب، ہمارے پاس ٹائم کی قلت رہی کہ کسی دن پھر سے انشاءاللہ. تو ناظرین آپ ہمارا پروگرام سن رہے تھے اور دیکھ بھی رہے تھے. آپ بہترین جج انشاءاللہ تعالیٰ کل ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. آپ اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.